بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے. 9 اور 10 محرم کے مقدس ایام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. برکت والے، عظمت والے اور شان و شوکت والے یہ دن ہیں. حاجتوں کے پورا ہونے کے دن ہے. مصیبتوں، بلاؤں، آفات سے چھٹکارا پانے کے یہ دن ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے یہ دن ہیں. ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے یہ دن ہیں. اسی نسبت سے لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آپ کے لیے انتہائی پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہے. بزرگان دین کا یہ بتلائے ہوا یہ وظیفہ ہے اور انتہائی مشہور وظیفہ ہے. بہت سارے بہن بھائیوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کیا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے جس کا ذکر اکثر بزرگان دین سے ملتا ہے. وہ اس کی تلقین کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو وہ اس وظیفے کو کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ مشکل، وہ مصیبت، وہ پریشانی ضرور دور ہو جائے گی. پہاڑ جتنی مشکل بھی ہوگی تو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ ضرور دور ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس ویڈیو کو آپ نے لازماً آخر تک دیکھنا ہے، بغور سننا ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کن حاجات کے لیے کر سکتے ہیں اور اس سے کیا فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. اس وظیفے کو آپ نے 9 محرم اور 10 محرم کو کرنا ہے. کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بعد نماز مغرب کر لیں یا بعد نماز عشاء کر لیں. بعد نماز عشاء کریں تو وہ سب سے بہترین وقت ہے اس وظیفے کو کرنے کا، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے اور ٹائم جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کہ وظیفے کو ہم پرسکون طریقے سے، احسن طریقے سے مکمل کر سکیں. اور کوشش کریں کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کسی سے بات چیت نہ کریں اور آپ جو ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سو جائیں. تو بعد نماز عشاء سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جون سا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود پاک جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو آپ کو سکرین پر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ بغور سن لیں، میرے ساتھ دہرا لیں، زبانی یاد کر لیں. اگر زبانی یاد نہ ہو تو پھر سکرین سے دیکھ کر آپ اس کو پڑھ لیں. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. تو اس وظیفے کو آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. 12 تسبیحات کرنی ہے، 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. 1200 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے. یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے.
دعا مانگنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور درود پاک پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے قبلہ رخ بیٹھنا ہے اور باوضو وظیفہ کرنا ہے، اور تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، تحیات کی حالت میں بیٹھنا ہے، جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں۔ تو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بھائی جو ہیں گٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں کہ منہ سے اسمیل بالکل نہ آئے، وہ الائچی کا استعمال لازماً کریں۔ منہ کا صاف ہونا وہ نہایت ہی ضروری ہے اس وظیفے کے لیے۔ اور یہ وظیفہ جب ہو جائے، دعا مانگ لینی ہے، اور پھر آپ نے سو جانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کسی سے بات چیت نہ کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز چند روز کے اندر جو ہے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، مشکلات پریشانیاں جو ہیں وہ ضرور دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ انتہائی پاورفل ہے اور اس کی اجازت عام ہے، صرف اور صرف جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ وہ جائز حاجات کیا ہو سکتی ہیں، وہ جائز مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ نوکری حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار رزق میں ترقی کے لیے کر سکتے ہیں، بے اولاد جو ہے اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد کی کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں، امتحانات میں کامیابی کے لیے طالب علم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مشکل مصیبت اور بیماری میں پھنس گئے ہیں، کسی کوئی آفت آ گئی ہے خدا نخواستہ، تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ضرور ٹل جائے گی۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوست احباب کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 9 محرم اور 10 محرم 2 روز اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا لرن اسلام ٹوڈے چینل کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔